بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وإنی اختبأت دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دین و ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنی جان، مال، اولاد، بیوی بچے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیف کانت محبتکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کہا کہ سخت گرمی کے موسم میں سخت پیاسے انسان کو ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، اپنی دنیا کی ہر قیمتی چیز سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دنیا کے اسباب، متاع دنیا، بیوی بچے، آل و اولاد، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، تجارت، کاروبار، مکانات، ان سب کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہے تو ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر دنیا کی چیزیں، متاع دنیا کی محبت تمہارے نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہے تو تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیوں کریں آخر؟ دیکھیے، دنیا میں لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یا تو ان کے ظاہری کمالات سے خوش ہو کر کے، یا تو ان کے باطنی خوبیوں کو دیکھ کر کے، یا تو ان کے احسانات کو دیکھ کر کے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ظاہری طور پر ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، باطنی طور پر سارے کمالات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب سے بڑے خیرخواہ اور سب سے بڑے محسن آپ تھے۔ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے۔ آج کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوتی تھی، 2-4 مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر کتنی ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خصوصی دعا کا آپشن دیا تھا اور اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی تھی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا کرنے
کا موقع دیا اور اس کی قبولیت کا یقین دلایا کہ اس دعا کی قبولیت یقینی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے جلدی کی اور وہ دعا کر لی اپنی زندگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنِّي اِخْتَبَاتُ دعوتی وَإِنِّي اِخْتَبَاتُ دعوتی شَفَاعَةً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، میں وہ دعا باقی بچا کے رکھا ہوں، اور وہ دعا اپنے لیے نہیں بچایا ہوں بلکہ اپنی امت کے لیے بچایا ہوں. قیامت کے دن جب بڑے بڑے پیغمبر سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے تو اس وقت میں اس دعا کا استعمال کروں گا اور اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے سفارش کی اجازت دے گا. اور فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری سفارش قیامت کے دن میری امت کے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے یہاں جو اس حدیث کے اندر جہاں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا کسی نبی کی سفارش یا اہل ایمان کی سفارش حاصل کرنے کے لیے مومن ہونا، موحد ہونا ضروری ہے. اگر کسی کی موت کفر اور شرک پر ہوگی تو کسی کافر اور مشرک کے حق میں سفارش کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ کسی کافر اور مشرک کو سفارش کی اجازت دی جائے گی. دونوں باتیں یاد رکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص دعا کو اپنی امت کے حق میں بچا کے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں سفارش کرنے کے لیے اس دعا کو استعمال کریں گے. صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول جو قرآن کی آیت سورہ ابراہیم میں ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کی کتنی فکر ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ذکر کیا ہے سورہ مائدہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کی، اپنی قوم کی فکر کا اظہار ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تم اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے مستحق ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے تو عذاب دے سکتا ہے، لیکن اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اگر تو چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، اے اللہ قیامت کے دن میری امت کیسے کامیاب ہوگی. اپنی امت کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. فبکا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا بات ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے، لیکن جبریل کو بھیجنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے. جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا کیا بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اپنی امت کی فکر میں رو رہا ہوں. جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور بتایا. اللہ نے دوبارہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. آپ کو قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو تکلیف ہونے کا موقع نہیں دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سفارش کی اجازت دے گا، اور اپنی امتیوں کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو جیسے جہنم میں چلے گئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک تیسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے فکر کا اظہار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما مثلی ومثل امتی کمثل نار کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے. آگ کی روشنی دیکھ کر کے پتنگے، کیڑے
اسے روشنی سمجھ کر کے آگ میں آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، آ کر کے آگ میں گر جا رہے ہیں اسے روشنی سمجھ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری امت کے لوگوں، میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر کے جہنم کے گڑھے سے بچنے کے لیے کھینچ رہا ہوں، میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم کے گڑھے میں نہ گرو، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ، لیکن تم لوگ مجھ سے اپنا ہاتھ زبردستی چھڑا کر کے جہنم کے گڑھے میں گر جا رہے ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ہدایت، ان کی نجات، ان کی آخرت کی کامیابی کی کیسی فکر لگی رہتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یأثم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ دو مسئلے میں اختیار دیتا اور ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے زیادہ آسان رہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسان چیز کو پسند کرتے تھے تاکہ میری امتیوں کو عمل کرنے میں مشکل نہ ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے۔ جس نبی کو اپنی امت کے تعلق سے، اپنی امت کی ہدایت، اپنی امت کی نجات، اپنی امت کی آخرت کی کامیابی کی اتنی زیادہ فکر ہو، جو نبی اپنی امت کا اتنا زیادہ خیرخواہ ہو، جو نبی اپنی امت پر اتنا زیادہ مشفق اور مہربان ہو، جس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ذکر کیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس نبی کا حق ہے، اس نبی کا حق ہے کہ اس نبی سے دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر، یعنی یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اس نبی سے محبت کیا جائے اور اس نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، اس نبی کی اقتداء کی جائے، اس نبی کی اطاعت کی جائے اور اس نبی کی جہاں تک ہو سکے مدد کی جائے اور ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔